گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کا انجام، ماں باپ کو دکھ پہنچانے کی سزا۔ دعا کا سر بری طرح چکرایا تھا، وہ زمین پر گر پڑی تھی۔ اس کے بعد اسے کچھ ہوش نہ رہا تھا، اور جب ہوش آیا تو اس کی دنیا لٹ گئی تھی۔ اس کے جینے کی واحد وجہ بھی اس سے چھن گئی تھی، جس وجہ سے وہ جیسے تیسے سب کے ظلم برداشت کر رہی تھی، ہر ستم کا بوجھ ڈھا رہی تھی۔ وہ ننھی سی جان بھی اسے چھوڑ کر جا چکی تھی، وہ جو 3 مہینے کی حاملہ تھی۔ اسے ہوش میں آتے ہی یہ خبر ملی کہ اس کا بچہ ہمیشہ کے لیے اس سے بچھڑ گیا ہے۔ اس کا مس کیریج ہو گیا تھا۔ بچہ ضائع ہونے کی خبر سنتے ہی وہ اس قدر بری طرح روئی کہ ایک دفعہ پھر سے بے ہوش ہو گئی، اور جب اسے پھر سے ہوش آیا تب اس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اپنی بربادی پر آنسو بہاتی رہی تھی، لیکن نہ ہی کوئی آنسو کو پوچھنے والا تھا اور نہ ہی کسی کو اس کی پرواہ تھی۔ سرہانے کھڑی اس کی ساس نے ایک نفرت بھری نظر اس پر ڈالی تھی اور ایسی بات کہی تھی کہ اس کی روح کانپ اٹھی تھی۔ اس کی ساس کہنے لگی، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا تو بچہ پیدا کرنا ہی نہیں چاہتی۔ یہ بچہ تیرے پیروں میں زنجیر تھا، تیری آزادی ختم ہو رہی تھی، اس لیے تو نے اسے خود مار ڈالا ہے۔ مجھے اچھی طرح تیرے کارناموں کا علم ہے۔ شوہر کے پیچھے جو حرکتیں تو کرتی ہے اس کی بھی مجھے خوب خبر ہے۔ تجھے کیا لگتا ہے، کیا میں اتنی بیوقوف ہوں کہ یہ نہیں سمجھ پاؤں گی کہ اچھی خاصی ہٹی کٹی عورت کا بچہ اچانک کیسے ضائع ہو گیا؟ جمال نے تو مجھے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ تو بہت جلد ایسے ہی کچھ کرے گی، لیکن میں ہی بیوقوف تھی جو یہ سمجھتی رہی کہ ایک عورت ہو کر تو اپنی اولاد کے ساتھ ایسا نہیں کرے گی۔ مگر میرا بڑا بیٹا صحیح کہتا ہے، تجھ جیسی بدکردار عورت اس دنیا میں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ساس نے ایسی تیکھی نگاہوں سے دعا کو دیکھا کہ وہ کانپ اٹھی تھی، اور پھر اس نے روتے ہوئے صفائی دی تھی کہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ اسے نہیں معلوم کہ بچہ کس طرح ضائع ہوا ہے۔ وہ تو صبح سے گھر کے کاموں میں مصروف تھی کہ اچانک ہی چکرا کر گری، اور پھر یہ سب ہو گیا۔ لیکن اس کی ظالم ساس کو اس کی بات پر یقین نہ آیا۔ کہنے لگی کہ اپنے عاشقوں سے ملنے کے لیے تجھے جو کھلی چھوٹ چاہیے تھی، اسی کے لیے ہی تو نے اس بچے کو مار ڈالا ہے۔ اور پھر ڈاکٹروں کے منع کرنے کے باوجود دعا کی ساس نے زبردستی اسپتال سے اس کی چھٹی کروائی اور اسے رکشے میں ڈال کر بری طرح گھر لے کر آئی۔ سارے راستے جھٹکے کھانے کی وجہ سے دعا کے پیٹ میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اسے کمزوری سے اب بھی چکر آ رہے تھے، لیکن دعا کی ساس نے اس پر ذرا بھی ترس نہ کھایا۔ اسے کھینچ کر اپنے گھر کے اندر پھینکا اور کہنے لگی، اپنا ضروری سامان اٹھاؤ اور اب یہاں سے چلتی بنو۔ میری آنکھوں میں تم بہت دھول جھونک چکی ہو، اب میں مزید پاگل نہیں بنوں گی۔ یہ سننا تھا کہ دعا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اپنی ساس کے پیروں میں بیٹھ گئی، رونے لگی اور فریاد کرنے لگی کہ میرے سر سے یہ چھت نہ چھینیں، یہ میرے شوہر کا گھر ہے، مجھے یہاں عزت کی زندگی گزارنے دیں۔ لیکن دعا کی ساس کو ذرا رحم نہ آیا۔ ان کے بڑے بیٹے جمال نے آج تک جو زہر ان کے کانوں میں گھولا تھا، آج وہ ان کی زبان سے نکل رہا تھا۔ دراصل دعا کا جیٹ جمال شروع سے ہی دعا کے خلاف تھا۔ وہی ہمیشہ دعا کو بد کردار ثابت کرنے پر تلا رہتا تھا، جبکہ اس کی اپنی نظر دعا پر خراب تھی۔ بھائی کے پردیس جاتے ہی جان بوجھ کر اس نے دعا کے خلاف ایسا جال بچھایا تھا کہ وہ خود گھٹیا حرکتیں کرتا اور الزام دعا پر آ جاتا۔ وہ کسی نہ کسی بہانے دعا کو چھت پر بلاتا، اس کے ساتھ بے حیائی کی باتیں کرتا، اور پھر بعد میں ساس کو کہتا کہ دعا گلی کے لڑکوں سے چکر چلاتی ہے، اس لیے وہ چھت پر جاتی ہے۔ دعا ہر طرف سے بری طرح پھنسی ہوئی تھی۔ شوہر ساتھ نہیں تھا، اس لیے مجبوراً اسے ساس اور جیٹ کے ساتھ رہنا تھا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ دونوں مل کر اس سے یہ چھت ہی چھین لیں گے اور بے سہارا کر دیں گے۔ دعا کی ساس نے دیکھتے ہی دیکھتے اسے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا تھا، اور وہ پیٹ کے درد سے تڑپتے بلکتے سڑک کنارے آ بیٹھی تھی۔ سوائے آنسو بہانے کے اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ نہ ہی شوہر کا کوئی پتہ تھا، نہ ہی فون نمبر۔ میں کے نام پر بھی کوئی نہیں تھا کہ جہاں کا وہ رخ کر سکتی۔ کمال سے شادی کرنے کے لیے تو اس نے اپنی ساری کشتیاں خود ہی جلائی تھیں۔ واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے اسے لگ رہا تھا کہ اب اسے اسی فٹ پاتھ پر اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر شدت سے رونے لگی تھی۔ دل میں بار بار خودکشی کرنے کا خیال آ رہا تھا۔ جینے کی کوئی وجہ پاس ہی نہیں تھی۔ وہ اس وقت کو یاد کرنے لگی تھی کہ جب پہلی بار وہ اپنے شوہر کمال سے ملی تھی۔ کمال سے اس کی پہلی ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب دعا کے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ ان کے ساتھ ہسپتال میں تھی۔ کمال اسی ہسپتال میں وارڈ بوائے کا کام کرتا تھا اور اس کے والد کی دیکھ بھال بھی وہی کرتا تھا۔ روزانہ کی بنیاد پر ہونے والی ان ملاقاتوں نے خود بخود دعا کو کمال کے قریب کر دیا تھا۔
اپنے والد کے بارے میں سوال جواب کرتے کرتے وہ کمال سے ذاتی سوال و جواب پر اتر آئی تھی اور پھر دونوں میں نمبروں کا تبادلہ ہو گیا تھا۔ اس کے والد تو کچھ دن میں صحتیاب ہو کر گھر آ گئے تھے، لیکن دعا کا رابطہ کمال سے منقطع نہیں ہوا تھا۔ کمال زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، وہ انٹر پاس تھا اور بس اس نے کچھ کورسز کیے تھے جس کی وجہ سے اسے وارڈ بوائے کی نوکری مل گئی تھی۔ اس کی آمدنی بھی کچھ خاص نہیں تھی، مگر جب محبت ہو جائے تو انسان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ کمال دل کا اچھا تھا، صاف نیت کا تھا، بس دعا نے یہی دیکھا تھا اور اپنا دل اسے دے دیا۔ دونوں کے درمیان تعلقات بڑھتے چلے گئے اور پھر بات جان پہچان اور دوستی سے آگے نکل کر محبت پر جا پہنچی تو کمال بار بار شادی کی بات کرنے لگا۔ دعا بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ جانتی تھی کہ اس کے گھر والے ایک معمولی انسان سے اس کی شادی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ لوگ بہت ہائی فائی تھے۔ دعا کا تعلق اچھے اونچے گھرانے سے تھا۔ اس کے والد وکیل تھے اور وہ اپنی بیٹی کو کبھی ایسے لڑکے کو نہ دیتے کہ جس نے صحیح تعلیم بھی حاصل نہیں کر رکھی تھی۔ اس لیے دعا کچھ ہچکچا رہی تھی، مگر کمال کی محبت سچی تھی، اس لیے وہ بار بار رشتہ بھیجنے کی بات کر رہا تھا اور پھر بہت سوچنے سمجھنے اور ہمت کرنے کے بعد دعا نے اسے اجازت دے دی تھی کہ وہ رشتہ بھجوا دے۔ کمال نے اپنی والدہ اور بڑے بھائی کو رشتہ دے کر بھیجا تھا، لیکن اس کا بڑا بھائی جمال اس قدر کوئی جاہل قسم کا آدمی تھا کہ وہ ٹھیک طرح سے دعا کے والد سے بات بھی نہیں کر سکا تھا۔ والدہ بھی عجیب نظروں سے دعا کے بڑے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی نظر گھر سے کہیں زیادہ دعا کے گھر کی چیزوں پر تھی اور یہی بات دعا کے والد نے فوراً محسوس کر لی تھی۔ وہ ایک وکیل تھے، ان کی نظر گہری تھی، وہ لوگوں کے جانچنے کا ہنر رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے پہلی فرصت میں ہی اس رشتے کے لیے انکار کر دیا اور دعا کو سمجھایا کہ کمال بھلے ہی اچھا لڑکا کیوں نہ ہو، لیکن اس کے گھر والے انتہائی جاہل اور لالچی قسم کے لوگ ہیں۔ کمال کا بڑا بھائی جمال بھی کوئی نوکری نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ بھی کمال کی تنخواہ پر ہی پل رہا تھا۔ وہ ایک نکما اور بدنیت قسم کا آدمی تھا، اس لیے دعا کے والد نے اسے سمجھایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ساری زندگی کے لیے تعلق جوڑنا بے وقوفی ہوگی۔ لیکن دعا کے سر پر محبت اس قدر سوار تھی کہ وہ اپنے والد سے جھگڑا کر گئی اور کہنے لگی کہ وہ شادی صرف کمال سے ہی کرے گی۔ اس کے والد نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ کسی صورت اسے کمال کے ساتھ رخصت نہیں کریں گے۔ دوسری طرف سے کمال دعا سے بہت ناراض تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے اپنی ماں کو بڑی مشکل سے منا کر تمہارے گھر بھیجا تھا، وہ تو میرے لیے پہلے ہی کوئی اور لڑکی پسند کر چکی تھی، لیکن تمہارے گھر والوں نے اس طرح انکار کر کے میری ماں کی بے عزتی کی ہے۔ اب تمہیں خود ہی میرے پاس آنا ہوگا اور ہم کورٹ میرج کریں گے۔ یہ سننا تھا کہ دعا بہت ہی زیادہ گھبرا گئی۔ اس نے کبھی اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کی تھی، ابھی بھی وہ چاہتی تھی کہ طریقے سے رشتہ طے ہو اور اس کی شادی بھی اسی طرح ہو جس طرح سب لڑکیوں کی ہوتی ہے۔ وہ اپنے والد کے سائے میں ہی رخصت ہو کر جانا چاہتی تھی، لیکن یہاں سارا کا سارا معاملہ بگڑ چکا تھا۔ دعا ایک طرف اپنے والد کو منا رہی تھی کہ وہ کمال کے رشتے کے لیے ہاں کر دے، تو دوسری طرف کمال کو راضی کر رہی تھی کہ وہ ایک دفعہ پھر اپنے گھر والوں کو بھجوا دے، لیکن دونوں ہی طرف سے صاف انکار ہو چکا تھا۔ نہ دعا کے والد کمال کے گھر والوں سے ملنے کے لیے راضی تھے اور نہ ہی کمال پھر اپنی امی کو بھیجنے کے حق میں تھا۔ اس نے بس ایک ہی ضد باندھ لی تھی کہ تم مجھ سے کورٹ میرج کر لو۔ وہ دعا سے واقعی بہت محبت کرتا تھا، لیکن اسے اپنی ماں بھی بہت عزیز تھی اور یہ بات اسے ناگوار گزری تھی کہ دعا کے والدین نے اس کی ماں کے منہ پر انکار کیسے کیا۔ جب دونوں ہی طرف سے دعا پوری طرح ہار گئی تو اس نے وہی کیا جو لوگ محبت میں کرتے ہیں۔ محبت نے اپنا رنگ دکھایا تھا اور ایک رات دعا نے اپنا سامان باندھ کر گھر سے نکل گئی تھی۔ اگلی ہی صبح اس نے کورٹ میرج کر لی تھی اور وہ کمال کی بیوی بن چکی تھی۔ کورٹ میرج کرنے کے بعد وہ دوبارہ اپنے گھر گئی تھی، لیکن اس کے والد نے اپنے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے اس پر بند کر دیے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ ہی دنوں میں دعا کو نہ صرف اپنی غلطی کا احساس ہوگا بلکہ وہ ساری زندگی اپنے اس غلط فیصلے کے لیے پچھتائے گی اور پھر اسے سمجھ آئے گی کہ والدین کس طرح اولاد کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں۔ دعا کے والد وکیل ہونے کی وجہ سے انتہائی سخت مزاج کے تھے، جو فیصلہ کر لیتے اس سے پیچھے نہ ہٹتے۔ ان کے اپنے ہی اصول تھے، اس لیے انہوں نے دعا کو کسی صورت اپنے گھر میں قدم نہ رکھنے دیا اور دعا کے لیے اس کا میکہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور پھر وہ کمال کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سسرال پہنچ گئی، جہاں نئی آزمائشوں کا سلسلہ کچھ اس طرح شروع ہوا کہ اس کی زندگی جہنم بن کر رہ گئی۔ کمال نے اپنی ماں کو بتائے بغیر دعا سے کورٹ میرج کر لی تھی، اس لیے جب انہوں نے دروازے پر دعا کو دیکھا تو خوب ہنگامہ کھڑا کیا۔
کہنے لگی اس لڑکی کے باپ نے ہمیں ذلیل کر کے نکال دیا، ہمارے منہ پر انکار کر دیا اور تو اسے ہی بہو بنا کر لے آیا۔ کمال نے بڑی مشکل سے اپنی ماں کو اس بات کے لیے راضی کیا تھا کہ وہ دعا کو بہو کے طور پر قبول کر لیں۔ بیٹے کو دکھانے کے لیے ماں نے دعا کو گھر میں تو جگہ دے دی تھی، لیکن اپنے دل میں جگہ نہ دے سکی۔ ان کی نظر میں وہ ایک انچاہی بہو تھی جس کی وجہ سے ان کی بے عزتی ہوئی تھی۔ پھر کم میں بھرتی دعا کے جیٹھ جمال نے بھی اس کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی کر دی تھی۔ وہ بار بار اپنی ماں کو یہی کہتا تھا کہ دعا یقیناً ایک بدکردار لڑکی ہے جس نے کمال کو اپنے جھانسے میں پھنسایا ہے، اور دعا کی ساس کے دل میں بھی یہی بات گھر کر گئی۔ ایک مہینہ تو کمال اور دعا نے جیسے تیسے ایک ساتھ گزار لیا، اور وہ دونوں ایک ساتھ تو خوش تھے، لیکن کمال کے جانے کے بعد جو کچھ دعا کے ساتھ ہوتا تھا وہ اس سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ اس کی ساس نے سارے گھر کی ذمہ داریاں اس پر ڈال دی تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ تانے دیتے سے بھی باز نہ آتی تھی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے سے جتاتی کہ وہ خالی ہاتھ ان کے گھر بہو بن کر آئی ہے اور اب ان پر بوجھ بن گئی ہے۔ دعا کمال سے یہ بات کہتی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا، اور یہ دیکھ کر دعا نے دھیرے دھیرے اس سے اپنی ساس کی شکایتیں کرنی چھوڑ دی تھی۔ وہ بس خاموشی سے یہ سب برداشت کرنے لگی تھی۔ کبھی کبھی تو اسے لگتا کہ اس کے والد نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ کمال کے گھر والے اس کے لائق نہیں ہیں۔ اسے اپنا گھر بہت یاد آتا، اکثر وہ اپنی ماں کو بھی یاد کر کے بہت رویا کرتی تھی، لیکن پھر کمال کی محبت اس کے ہر زخم کا مداوت کر دیتی تھی۔ پھر ستم یہ ہوا کہ شادی کے دوسرے مہینے میں ہی کمال کی نوکری چھوٹ گئی اور وہ بے روزگار ہوا، تو یہ مصیبت بھی دعا کے کاندھوں پر آ گئی کہ وہ منحوس قدم ہے، اور اس کے آنے کی وجہ سے ہی کمال بے روزگار ہوا ہے۔ دعا کو اس بات پر بڑی حیرت ہوتی تھی کہ جمال گھر کا بڑا بیٹا ہے، لیکن سارا دن گھر میں بیٹھ کر مفت کی روٹیاں توڑتا ہے، کوئی کام کاج نہیں کرتا۔ ساس اسے تو کچھ نہیں کہتی، لیکن کمال کی نوکری چھوٹنے پر انہوں نے اتنا ہنگامہ کھڑا کیا کہ دعا نے ان سے نظر ملانا ہی چھوڑ دی۔ ابھی نوکری کا مسئلہ ختم نہیں ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے وہ خوشخبری دی جو کوئی بھی جوڑا سن کر بہت خوش ہوتا ہے، لیکن اس خوشی کی خبر نے اس وقت اس جوڑے کو بہت پریشان کر دیا تھا۔ وہ ماں بننے والی تھی، یہ جان کر کمال بہت زیادہ ہی پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ اس کی نوکری کا انتظام نہیں ہو سکا تھا اور گھر کے حالات خراب ہو رہے تھے، اور اسی وجہ سے دعا بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس کی طبیعت خراب تھی، اسے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، دوائیں لینی تھی، الٹرا ساؤنڈ کروانا تھا، لیکن ان سب چیزوں کے لیے پیسے نہیں تھے۔ کمال بہت زیادہ تکودو کر کے کچھ دوستوں سے ادھار لے کر بس اسے دوائیں لا کر دے سکا تھا۔ 15-20 دن اور گزر گئے اور کمال کو پھر بھی نوکری نہ مل سکی۔ شہر کے حالات ہی ایسے تھے کہ بے روزگار افراد بہت زیادہ پریشان تھے، اور ان کی فہرست میں ایک کمال کا اضافہ اور ہو گیا تھا۔ اس نے نوکری کی تلاش میں دن رات ایک کر دیا، لیکن پھر بھی نوکری نہ ملی، اور پھر ایک دن اچانک سے ہی اس نے دعا کو بتایا کہ اسے پردیس میں نوکری مل گئی ہے اور اب اپنے بچے کی خاطر اسے پردیس جانا ہوگا۔ یہ سن کر دعا رونے لگی اور اس نے کمال کو صاف منع کیا کہ وہ اسے چھوڑ کر نہ جائے، لیکن کمال کہنے لگا مجبوری ہے، اگر مجھے تمہارا اور بچوں کا مستقبل سیٹ کرنا ہے تو مجھے جانا ہوگا، کیونکہ یہاں کی کمائی میں اپنے اماں اور بھائی کے ساتھ میں تمہارا اور بچوں کا خرچہ اٹھانے کے قابل نہیں ہوں۔ یہ سن کر دعا کو بہت غصہ آیا۔ وہ کہنے لگی کہ تمہارا بھائی ہٹا کٹا ہے، اس سے نوکری کا کیوں نہیں کہتے؟ اس سے پہلے کہ کمال کوئی جواب دیتا، نہ جانے جمال کیسے ان کے کمرے میں آ گیا اور غصے سے کہنے لگا کہ میرے بھائی کو میرے خلاف بھڑکانا بند کرو، تمہارے قدموں کی وجہ سے پہلے ہی ہمارا گھر تباہ ہونے والا ہے، اب تم بھائی کو بھائی سے لڑوانا چاہتی ہو۔ کمال ایک دم ہی کھڑا ہوا اور اپنے بھائی کو سمجھانے لگا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کے بھائی نے نہ جانے کیوں اتنا ہنگامہ برپا کیا کہ ساس بھی آ گئی، بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور لبے لباب یہ نکلا کہ دعا کی ساس کو پتہ چل گیا کہ کمال کی پردیس میں نوکری لگی ہے، اور انہوں نے کمال کے پاؤں پکڑ لیے اور اس سے کہا کہ بیوی کی شکل دیکھ کر نہ رکنا، بلکہ ہم سب کے مستقبل کا سوچ کر تو چلے جا، تیری بیوی اور بچے کا خیال میں رکھوں گی، کچھ وقت کے بعد تو جمال کو بھی بلوا لینا، پھر دونوں بھائی پردیس میں نوکری کریں گے تو ہمارے دن بدل جائیں گے۔ انہوں نے کمال سے وعدہ کیا کہ وہ پوری طرح دعا کا خیال رکھیں گی، اور یہ سن کر کمال مطمئن ہو گیا۔ اسے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے پیچھے گھر میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ دعا کا رونا دھونا سب بیکار گیا، اور 20 دن بعد ہی کمال پردیس کے لیے نکل گیا اور پیچھے سے دعا تنہا رہ گئی۔ ایک ہفتہ تو اس کی ساس نے اس کا خیال رکھا، لیکن اس کے بعد جمال نے اس سے ایسے بدلہ لیا کہ اس کی روح تک کانپ اٹھی۔ جمال نے اپنی ماں کو پوری طرح دعا کے خلاف کر دیا اور انہیں یہی کہنے لگا کہ دعا ایک بد کردار اور بدذات لڑکی ہے جو شوہر کے پیچھے غیر لڑکوں سے چکر چلانے لگی ہے
اور اسی وجہ سے دعا کی ساس نے اس کا موبائل فون بھی اس سے چھین لیا اور اس کا گھر سے نکلنا بھی بند کر دیا تھا۔ وہ تو پہلے بھی کہیں نہیں جاتی تھی، اب تو پوری طرح سے چار دیواری میں قید ہو گئی تھی۔ چھت پر جانے پر بھی پابندی لگ گئی تھی، اور جب دعا کی ساس گھر پر نہ ہوتی تو جمال اس سے بہت ہی زیادہ گھٹیا قسم کی باتیں شروع کر دیتا۔ اس کے نکمے پن کی وجہ سے اب تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور اس لیے وہ دعا کے ساتھ عجیب و غریب باتیں کرتا تھا۔ دعا اس کی باتیں سن کر شرم سے پانی پانی ہو جاتی، مگر اپنی ساس سے بھی نہ کہہ پاتی کہ ان کا بڑا بیٹا اس کے ساتھ کس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ وہ اپنے ہی شوہر کے گھر میں خود کو بہت زیادہ غیر محفوظ تصور کرنے لگی تھی۔ پھر اس کے شوہر کو جیسے ہی پہلے مہینہ پورا ہوا تو اس نے اپنی ماں کے اکاؤنٹ میں پیسے بھجوا دیے، لیکن اس کی ماں نے دعا کے خرچے کے پیسے بھی خود ہی رکھے اور اسے ایک ایک چیز کے لیے ترسانے لگی۔ جو کچھ گھر میں پکتا دعا وہی کھانے پر مجبور تھی۔ حمل کی وجہ سے کبھی کبھی اس کا دل مختلف قسم کی چیزیں کھانے کو چاہتا، لیکن دعا کے ہاتھ میں ایک روپیہ بھی نہیں تھا۔ اکثر تو اس کی ساس اس کے حصے کا کھانا بھی یہاں وہاں کر دیتی اور پھر دعا اس سے بھی محروم ہو جاتی۔ وہ بڑے ہی مشکل حالات سے گزر رہی تھی۔ صبح سے لے کر رات تک سارے گھر کے کام کرتی اور پھر ٹھیک طرح سے کھانا بھی نہ مل پاتا۔ اس کی صحت بہت ہی خراب ہو گئی تھی۔ کمال کا کبھی کبھار فون آتا تو دعا کی ساس اس کے سر پر کھڑی رہتی اور اپنے سامنے بس 2 منٹ اسے کمال سے بات کرنے دیتی اور پھر فون چھین لیتی۔ دعا کا فون تو پہلے ہی ساس کے قبضے میں تھا، کمال سے بات چیت کرنے پر بھی پابندی تھی۔ بس ساس کے سامنے ہی وہ 2 گھڑی اپنی خیریت بیان کرتی اور بات ختم ہو جاتی۔ وہ کبھی اپنے اوپر ہونے والے ظلموں کی داستان کمال کو سنا ہی نہیں سکی تھی۔ کمال بھی اس کی خیریت پوچھ کر مطمئن ہو جایا کرتا تھا، اور اسی طرح 3 مہینے گزر گئے تھے۔ کمزوری کی وجہ سے وہ مستقل چکراتی تھی، لیکن ساس کو اس کی پرواہ ہی کہاں تھی۔ پردیس سے بیٹی کی کمائی آ رہی تھی، ساس کی عیاشیوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ جیٹھ نے پہلے ہی دعا کے خلاف اتنا زہر ساس کے دل میں ڈال دیا تھا کہ انہیں یہی لگتا تھا کہ دعا ان کے بیٹے کے پیچھے کسی نہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی چکر میں ہے۔ اسی لیے جب دعا کمزوری سے چکرا کر گری اور اسی وجہ سے اس کا حمل ضائع ہوا تو ساس کو یہی لگا کہ دعا خود بچہ ضائع کرنا چاہتی ہے، اور اسی لیے انہوں نے دعا کو دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ اپنے باپ کی بات اس کے کانوں میں گونجنے لگی کہ بہت جلدی دعا کو دنیا کی حقیقت دکھائی دے گی اور اپنے غلط فیصلے کا ادراک بھی ہوگا۔ واقعی اسے سب کچھ سمجھ آ گیا تھا کہ اس کے والد نے اس رشتے سے انکار کیوں کیا تھا، لیکن اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ اپنے والدین کے گھر دوبارہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس کے والد اس کے لیے پہلے ہی سارے دروازے بند کر چکے تھے، اس لیے وہ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر رونے لگی اور پھر روتے روتے اس کی طبیعت بگڑنے لگی۔ تبھی ایک فقیر نے اسی کی طرف پانی کی بوتل بڑھائی۔ پہلے تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئی، لیکن جب حلق میں کانٹے پڑنے لگے تو اس نے وہ پانی پی لیا۔ پھر وہ فقیر نے اس کے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی، یہاں رات کے وقت اچھے لوگ نہیں آتے، عورتوں کا سودا کرنے والے مرد یہاں پھرتے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم میرے ساتھ چلو، میری جھگی میں رات گزار لینا، صبح پھر جو بھی تمہاری منزل ہو چلی جانا۔ وہ عورت دعا کی ماں کی عمر کی تھی اور بہت ہی محبت سے پیش آ رہی تھی، اس لیے دعا راضی ہو گئی اور وہ اس عورت کے ساتھ اس کی جھگیوں کی طرف چل پڑی۔ ویسے بھی اب اس کے پاس تو کوئی سہارا نہیں تھا، اس لیے اس نے اس فقیرنی پر بھروسہ کر لیا۔ لیکن جیسے ہی وہ جھگی میں داخل ہوئی تو سامنے چارپائی پہ لیٹے شخص کو دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں اس کا شوہر کمال تھا، جو چارپائی پہ آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں پیروں میں پٹیاں بندھی ہوئی تھی، ماتھے پر زخم تھے اور اسی بات نے دعا کی جان نکال دی تھی۔ وہ دوڑ کر کمال کے پاس پہنچی، اسے ہلایا جلایا تو وہ اٹھ گیا۔ دعا کو اپنے سامنے دیکھ کر کمال بہت ہی زیادہ حیران تھا، جبکہ دعا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ پریشانی کے عالم میں اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے حساب سے تو وہ اس کا شوہر پردیس میں تھا، اور پھر وہ رات کی اس پہر اس جھگی میں کیا کر رہا تھا؟ کمال اٹھ کر بیٹھ گیا، اس نے دعا کو سینے سے لگا لیا۔ پہلے وہ دعا کے بارے میں پوچھنے لگا۔ دعا نے روتے ہوئے شروع سے آخر تک کمال کو سب کچھ بتایا تو کمال کے آنسو نکل گئے۔ وہ کہنے لگا، مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرے پیچھے تمہارے ساتھ ایسا ہوگا۔ تم نے تو ہمیشہ مجھ سے سچ چھپایا، اس لیے میں جان ہی نہ سکا کہ تم پر کیا ستم ٹوٹ رہا ہے۔ وہ بہت زیادہ شرمندہ تھا اور دعا سے معافی مانگ رہا تھا، لیکن دعا یہ جاننا چاہتی تھی کہ کمال یہاں کیا کر رہا ہے، اور پھر کمال نے اسے اپنے حصے کا سچ سنایا، جسے سن کر دعا کے سر پر آسمان گر پڑا۔ کمال کہنے لگا کہ میں نوکری کی تلاش میں تھا، مجھے کوئی نوکری نہیں مل رہی تھی، میں حد سے زیادہ پریشان تھا،
اور پھر جب تمہارے حمل کی خبر ملی اور میرے پاس تمہاری دواؤں کے پیسے بھی نہ رہے تو میری جان نکل گئی کہ میں آگے تمہارا خرچہ کیسے اٹھاؤں گا، تمہاری ذمہ داری کیسے نبھاؤں گا۔ میں نے محبت میں تم سے شادی تو کر لی تھی، لیکن میں تمہیں ایسی بدتر زندگی نہیں دینا چاہتا تھا کہ تم چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کے لیے ترسو۔ اس لیے میں مارا مارا یہاں وہاں پھر رہا تھا کہ پھر مجھے ایک ایسا کام ملا جس کے لیے مجھے اپنا گھر چھوڑنا تھا۔ اس لیے میں نے پردیس کا بہانہ بنایا اور میں گھر سے دور اس جگہ پر آ گیا۔ وہ سر جھکا کر کہنے لگا کہ ڈرگس مافیا نے مجھے ڈرگس سپلائی کرنے کے لیے استعمال کیا تھا اور اسی لیے میں نے گھر چھوڑا تھا تاکہ تم لوگوں پر کوئی مصیبت نہ آئے۔ میں نے ڈرگ سپلائی کا کام شروع کیا تھا اور اسی کا پیسہ میں تنخواہ کے طور پہ گھر بھیجنے لگا تھا، لیکن 2 دن پہلے ڈرگس کے اڈے پر پولیس والوں نے چھاپا مارا اور بڑی مشکل سے میں جان بچا کر وہاں سے بھاگا۔ وہ تو شکر تھا کہ کسی کو میرے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، اس لیے پولیس والوں نے باقی سب کو پکڑ لیا، لیکن میں بچ گیا۔ لیکن اس بھاگ دوڑ میں پہلی منزل سے چھلانگ لگا بیٹھا تھا اور اسی کی وجہ سے مجھے اتنی زیادہ چوٹیں آئیں اور پھر یہ فقیر میری مدد کر کے مجھے یہاں لے آئے۔ میں نے سوچا تھا کہ ٹھیک ہونے کے بعد کوئی دوسری نوکری تلاش کروں گا، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن قدرت نے ہمیں ملوانے کے لیے یہ مقام طے کر رکھا تھا اور دیکھو آج تم بھی اسی جگہ آ گئی ہو۔ کمال کا سچ جان کر دعا کے ہوش اڑ گئے تھے۔ دعا نے غصے میں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ سب کچھ غیر قانونی ہے؟ اگر تم پولیس کے شکنجے میں آ جاتے تو تمہیں سالوں جیل ہو سکتی تھی اور میں چاہ کر بھی تمہیں چھڑوا نہ پاتی۔ یہ کہہ کر دعا رونے لگی تھی، جبکہ کمال سر جھکا کر اعتراف جرم کر رہا تھا کہ اس نے یہ سب کچھ دعا کے بہتر مستقبل کے لیے کیا تھا، لیکن یہ سب کر کر بھی دعا کا مستقبل بہتر نہ ہو سکا تھا۔ ان کا بچہ ضائع ہو گیا تھا۔ کمال نے 2 دن بعد ہی ایک علیحدہ گھر کا انتظام کیا اور دعا کو لے کر وہاں شفٹ ہو گیا۔ دعا پڑھی لکھی تھی، اس نے ماسٹرز کر رکھا تھا، اس لیے اس نے ایک اچھے اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا، جبکہ دعا کی تھوڑی سی محنت کے بعد کمال کو بھی ایک ہسپتال میں وارڈ بوائے کی نوکری دوبارہ مل گئی تھی اور پھر دونوں میاں بیوی مل کر نوکری کرنے لگے تھے۔ دعا نے ایک دفعہ پھر اپنے والدین سے معافی مانگی تھی اور اس کے والد نے دل بڑا کر کے اسے معاف کر دیا تھا۔ کمال ایک بیٹا ہونے کے ناطے اپنی ماں کو خرچہ بھیج دیا کرتا تھا، لیکن اس نے دوبارہ اس گھر میں جانے کے بارے میں نہیں سوچا تھا جہاں اس کے غیر موجودگی میں اس کی بیوی کو دھکے مار کر نکال دیا گیا تھا۔ آج دعا اور کمال ایک مشکل زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ایک ساتھ ہیں۔ دعا کو یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ والدین کے فیصلے ہمیشہ اولاد کی اچھائی کے لیے ہوتے ہیں، اور کمال کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ کسی بھی شوہر کو اپنی بیوی کو کبھی تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ہی مکمل ہوتے ہیں۔ ہماری اکثر بہنیں بیٹیاں محبت میں اندھی ہو کر یہ پسند سے شادی تو کر لیتی ہیں، لیکن اس رشتے کو نبھانا ان کے لیے زندگی بھر کا روگ بن جاتا ہے۔ اس لیے سب بیٹیوں سے گزارش ہے کہ بہت سوچ سمجھ کر اپنی زندگی کا فیصلہ کیجیے۔ آپ اپنے والدین کو اگر اپنی خوشی کا حصہ نہیں بنائیں گی، رات کے اندھیروں میں اپنے گھر کی دہلیز پھلانگیں گی، تو پھر اسی طرح آپ کو دنیا میں ذلت اٹھانی پڑے گی۔